کیا آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کی زمینیں محفوظ رہیں گی؟ کیا گلگت بلتستان کے وسائل محفوظ رہیں گے؟ گلگت بلتستان کی زمینیں گلگت بلتستان کے وسائل گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہیں اور اس کے اوپر پیش رفت بہتر انداز میں ہوگی. الغرضی جو ہے کب تک جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جب تک عبوری ہے ہماری کوشش ہے کہ وہ مراحت جو گلگت بلتستان کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ ریٹین رکھیں. آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کی زمینوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی قانون سازی وغیرہ ہو رہی ہے گلگت بلتستان آلریڈی غیر مقامی لوگوں کو زمینیں خریدنے سے روکا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین. خواتین حضرات، ایک اور خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو چکے ہیں. آج کے پروگرام کے مہمان ہیں وزیر خزانہ گلگت بلتستان جاوید مناور صاحب. آج ان کے ساتھ ہم گلگت بلتستان کے خاص کر آئینی عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے ہم تفصیلاً ڈیٹیلن ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے، ہم آپ کا مشکور ہیں. بہت شکریہ جی. اچھا، صوبہ بن رہا ہے سر؟ انشاءاللہ جی. صوبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، پچھلے 74 سال سے جس کانسٹیٹیوشنل امبارگو میں ہے، جس طرح کی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے کوششیں جاری ہیں. انشاءاللہ صوبہ بن جائے گا. اچھا، یہ آئینی عبوری سیٹ اپ جب گلگت بلتستان میں 23 مارچ کے بعد جو ہے سامنے آنے کے بعد، کیا گلگت بلتستان کے لوگ دیگر صوبوں کے برابر نمائندگی اسی حساب سے ملے گی، یا پھر گلگت بلتستان کا وہیں اسپیشل سٹیٹس جو ہے ایک ڈسپیوٹ ٹریٹری وہی موجود رہے گا؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان اگر آپ اس کو اخلاقی طور پہ دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان 1947 کے سیشن کے بعد سے ہی گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان سے وفاداری کا ہر میدان میں مظاہرہ کرتے رہے ہیں. رہی بات آئینی عبوری صوبے کے اس آئینی ترمیم کے بعد گلگت بلتستان کی جو کہہ لیں کہ آپ مالی خود مختاری ہے، ہمارا جو فائنینشیل اٹانومی ہے اور دیگر مراحت ہیں، جو سبسڈیز ہیں، گلگت بلتستان کا جو ٹیکس فری زون ریکوائرڈ ہے، وہ چیزیں دیکھی جائیں گی. باقی گلگت بلتستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستانی گلگت بلتستان کے قبرستانوں پہ لگے پاکستان کے جھنڈے بڑی زور زور سے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا، یقیناً یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کے آئینی دھارے میں پاکستان کو شامل کیا جائے. تو اس کی طرف ایک پیش رفت ہے، اس کے اوپر ابھی گفت و شنید جاری ہے. اس کے اوپر راؤنڈ آف نیگوسیشنز جو ہیں وفاق کے اندر ہو رہے ہیں. اس کے اندر گلگت بلتستان کے منتخب نمائندے اپنے طور پہ مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جائے. نہیں، گلگت بلتستان کے لوگ تو پچھلے 74 سالوں سے یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ آئینی طور پر پاکستان کا حصہ بنے، 5th پروونس کے طور پر بنے. یہ نہیں کہ کبھی آرڈیننس کبھی آرڈر، تو پھر یہ ایک نیا سیٹ اپ کے ذریعے. دیکھیں، گلگت بلتستان کے حوالے سے کبھی آرڈیننس نہیں آیا. گلگت بلتستان ہمیشہ سے جو گلگت بلتستان کا قانونی ارتقاء ہے وہ ایف سی آر سے شروع ہوتا ہے. لوکل جو بی ڈی سسٹم ہے، بیسک ڈیموکریسیز کا یونٹ ہے. اس کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر 1974 ہے. اس کے بعد ماشاء اللہ کا زون ای ڈکلیئر ہوا. اس کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر 1994 آیا. اس کے بعد نالا 2007 آیا مشرف صاحب کے دور میں. اس کے بعد زرداری صاحب نے جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے گورننس آرڈر 2009 دیا. اس کے بعد گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018 آ گیا. اب یہ پہلا موقع ہے کہ جب ان گلگت بلتستان کی مخصوص حیثیت کو آئین پاکستان کے اندر پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. معروضی طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کی جو حیثیت ہے وہ یقیناً مسئلہ کشمیر کے ساتھ UNCIP ریزولوشنز کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا انٹیکٹ ہے. اس چیز کو گلگت بلتستان کی جو مخصوص حیثیت ہے اس کو آئینی دھارے کے اندر پروٹیکٹ کرنا وہ اس کی کوشش ہے. اور بہتر انداز میں گلگت بلتستان کی جو مخصوص حیثیت ہے، گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے، اس کو آئینی کور پہلی دفعہ دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ آئینی دھارے کے اندر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اسپیشل جو پیکیجز ریکوائرڈ ہیں، فسکل پیکیجز، اس اسپیشل ٹیریٹری کے حوالے سے دوسرے صوبوں کے سے، چونکہ آبادی کے اندر ہمارا صوبہ چھوٹا ہے، چونکہ دوسری چیزوں کے اندر ہم جب جن انڈیکیٹرز کے اوپر گلگت بلتستان نیچے کی نمبروں پہ فال کرتا ہے تو آپ اپنی اس مخصوص حیثیت کو بہتر انداز میں کیش کروانے کی یہاں کوشش ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو گلگت بلتستان ایز اے متنازع ڈسپیوٹ ٹریٹری کے طور پر اس حیثیت کو آئین کے اندر اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے،
تو کیا آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کی زمینیں محفوظ رہیں گی؟ کیا گلگت بلتستان کے وسائل محفوظ رہیں گے؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان کی زمینیں، گلگت بلتستان کے وسائل انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. جو آئین کے اندر، آئینی دھارے کے اندر گلگت بلتستان کو جس انداز میں شامل کرنے کی کوششیں ہیں ہماری، اس کے اندر یقیناً آئین کے مختلف آرٹیکلز ہیں جس میں پہلی دفعہ حد المقدور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین پاکستان کے اندر اس کو اپنا مقام حاصل کر سکے. اس کے بعد جو لیجسلیشن ہے، یقیناً وہ جو پروونشل لیجسلیشن ہے وہ ہمارے صوبے کی اپنی قانون سازی کے اوپر مبنی ہے، اور ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کی زمینیں، گلگت بلتستان کے وسائل گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہیں، اور اس کے اوپر پیش رفت بہتر انداز میں ہوگی. اچھا، کیا گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں، 70 سالوں سے جو دیگر محرومیات تھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے، اس سیٹ اپ کے آنے کے بعد جو محرومیاں کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، محرومیوں کی جو ڈیفینیشن ہے، محرومیوں کی سب سے پہلی محرومی، گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے آئین میں کسی طور سے ریفلیکٹ نہیں تھا. تو پہلی محرومی تو یہی تھی کہ یہ سرزمین بے آئین کہلاتی تھی. تو پہلی دفعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے پاکستان کے آئینی دائرے میں گلگت بلتستان کو انڈکٹ کرایا جائے. تو پہلی محرومی یہاں پہ. اس کے بعد جب آپ محرومیوں کو ٹرکل ڈاؤن دیکھتے ہیں، محرومیاں یقیناً مالی محرومیاں ہیں، بیکورڈ ہے، علاقہ دور افتادہ ہے، علاقے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. ان تمام مسائل کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں، ہم ایک بہتر ٹرانزیشن پلان دیکھنا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کو بہتر انداز میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جس انداز میں آپ کو فائنینشیل سپیس چاہیے، پاکستان کے پورے جو ریونیو شیئرنگ فارمولہ ہے اس کے اندر گلگت بلتستان کو بہتر ایکوموڈیشن چاہیے، گلگت بلتستان کو پاکستان کے جو فیڈرل پبلک سروسز ہیں اس کے اندر بہتر کوٹا چاہیے، گلگت بلتستان کو اس کے معروضی حالات کے مطابق جس طرح سے اس کا ٹیکس فری زون رہنا ہے، اس کے لیے جو قانون سازی درکار ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر جو سبسڈیز ہیں، ان سبسڈیز کو ریٹین رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے جو قانون سازی ریکوائرڈ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. کب تک جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جب تک لفظ عبوری ساتھ لگا ہوگا تب تک وہ تمام سبسڈیز اور وہ تمام ٹیکس فری زون جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگ چونکہ مخصوص حالات کے اندر لفظ عبوری لگا ہے، تو جب تک عبوری ہے ہماری کوشش ہے کہ وہ مراعات جو گلگت بلتستان کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ ریٹین رکھیں. اچھا، گلگت بلتستان میں غیر مقامی لوگ جو ہیں وہ دن بدن گلگت بلتستان میں آ کر آباد ہو رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی حکومت میں دفعہ 144 کے تحت جو ہے ٹیمپریری طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ مستقل حل تو خیر نہیں ہے. تو آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کی زمینوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی قانون سازی وغیرہ ہو رہی ہے گلگت بلتستان آلریڈی غیر مقامی لوگوں کو زمینیں خریدنے سے روکا جائے؟ دیکھیں، اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان کی مقننہ، گلگت بلتستان کے منتخب نمائندے یہ کام آلریڈی لینڈ جو ریفارمز کمیشن ہے وہ اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہا ہے. اس کو کسی طور سے بھی جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ نہ تھی کرنا، اس کو اس سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لوکل ایمبٹ کے اندر ایک قانون سازی ریکوائرڈ ہے جو کہ قانون سازی ہماری اپنی مقننہ نے کرنی ہے، اور اس کے اوپر پیش رفت آلریڈی جاری ہے. ہاں، اس میں دیر سویر ضرور ہے، لیکن لینڈ ریفارمز کمیشن جو ہے اپنی سفارشات کی روشنی میں ہم اپنے قوانین اپنی اسمبلی سے پاس کروائیں گے. اچھا، یہ جو آئینی عبوری سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوالات جو ہیں جنم لے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا میں بھی نوجوان اس پر بڑی تعداد میں اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. تو آخر میں نوجوانوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے، گلگت بلتستان کا شہری بھی باقی ہمارے ملک کے صوبوں کے جو شہری ہیں ان کے برابر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے. تو اس سلسلے کے اندر گلگت بلتستان کی پوری لیڈرشپ جو اس وقت ایوان کے اندر گلگت بلتستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے اس آئینی عبوری صوبے کا جو ٹرانزیشن پلان ہے اس کے اندر بہتر چیزیں جو ہیں وہ لے کے جائیں گلگت بلتستان کے لیے. تو اس میں ہماری کوشش ہے گلگت بلتستان کے لوگوں پہ، گلگت بلتستان کے منتخب نمائندوں پہ اعتماد رکھیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں جو ہے وہ خوشی کی خبر ملے گی. تھینک یو سو مچ جاوید مناور صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ ایک اور خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.